ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ جی بچوں، آج ہے 7 مئی سن 2021 اور آج دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مبارک کرے، یہ مہینہ بھی اور یہ دن بھی۔ تو جی بچوں، ہم پڑھ رہے تھے سبق صداقت، جس کے کل ہم نے ریڈنگ بھی کی تھی اور ہم نے مشقی سوالات بھی کر لیے تھے، یعنی بیک ایکسرسائز ہم نے کل کر لی تھی اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے سوالات۔ تو آئیں جی سوالات کی طرف اور اپنی کاپیز اور اپنی کتابیں سامنے رکھ لیں۔ تو جی بچوں، سب سے پہلے ہم ڈیٹ لکھیں گے۔ آج ہے جی جمعہ، کوما 7 مئی کوما سن 2021 اور کارنر پہ آ گیا جماعت کا کام۔ بہت ہی چھوٹا سا آج کا کام ہے، انشاءاللہ کل سے آپ کو چھٹیاں بھی ہیں، خوب انجوائے کیجئے چھٹیوں کو، عید کو۔ تو جی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی صداقت۔ سب سے پہلے آپ انڈیکس بھی لکھیں گے، انڈیکس لکھنا نہیں بھولنا، صداقت۔ اور اس میں ہم جو ایکسرسائز ہماری اس میں ہم جو کریں گے وہ ہیں جی سوالوں کے جواب۔ تو جی بچوں، پہلا سوال ہے، صرف 3 سوال ہیں، بہت ہی آج کا سبق کام جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، صداقت کا مفہوم کیا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ صداقت کا مفہوم کیا ہے؟ تو آئیں اس کا جو جواب ہے وہ ہم کتاب میں سے ڈھونڈتے ہیں، جسے آپ خود سے لکھو گے، میں صرف آپ کی مدد کروں گی تلاش کرنے میں، اس کا جواب آپ خود لکھو گے۔ تو جی دیکھیں، صداقت چیپٹر ہمارا ہے، اس کے سٹارٹ میں ہی سب سے پہلے ہمیشہ ہی مطلب اور مفہوم بتایا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، صداقت سے مراد سچائی یا راست بازی ہے، یعنی یہ انورٹڈ کوماز میں بھی آپ ضرور لکھیں گے، یعنی ایسی بات کہنا جسے کوئی جھٹلا نہ سکے، یعنی اس کو جھٹلا نہ سکے، اس کو جھوٹا نہ کوئی کہہ سکے۔ سچا قول و فعل اور درست عمل عین صداقت ہے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اس کا صداقت کا مفہوم ہے، یعنی کہ مطلب ہے یا مراد ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارا پہلا سوال ہو گیا مکمل۔ اب آ جائیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ تو جی آئیں لکھتے ہیں سوال نمبر 2 اچھی سی ہینڈ رائٹنگ میں۔ سوال نمبر 2 ہے، صداقت کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث میں کیا بیان ہوئی؟ کیا بیان ہوئی ہے، یعنی کہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ صداقت کے بارے میں، یعنی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت اور فضیلت، یعنی کہ بلندی اس کی کیا ہے قرآن مجید اور حدیث کی روح سے۔ یعنی کہ اب ہم نے حدیث کا بھی حوالہ دینا ہے اور ہم نے قرآن کا بھی حوالہ دینا ہے، یعنی کہ کون سی آیت ہے اور کون سی حدیث ہے، اس کا ہم نے حوالہ دے کے کیا ہے صداقت کی اہمیت کو ہم نے اجاگر کرنا ہے، اس کو روشن کرنا ہے۔ آئیں دیکھیں کتاب میں کیا ہے۔ تو جی یہ دیکھیں، یہاں پر ٹاپک دیا گیا ہے صداقت کی اہمیت و فضیلت۔ تو ہم اس کا کیا جواب لکھیں گے؟ ہم اس کا جواب لکھیں گے کہ صداقت کی قرآن و حدیث میں بہت اہمیت و فضیلت ہے۔ صداقت قرآن مجید اور حدیث میں صداقت کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ تو کیسے؟ اب پھر ہم حدیث سب سے پہلے قرآن کا حوالہ دیں گے، وَكُونُوا مع الصادقین، یعنی کہ قرآن مجید میں ہے کہ قرآن پاک میں سچ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد ربانی ہے۔ پہلے ہم لکھیں گے کہ صداقت کی اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ ہے۔ پھر ہے قرآن مجید میں سچ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكُونُوا مع الصادقین،
وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی کہ یہ آپ آیت یاد کر لیں گے تو بہت اچھا ہے، ورنہ آپ نے اس کا ترجمہ لازمی لکھنا ہوگا، اور حوالہ دینا تو بہت بہتر ہے. سورۃ توبہ آیت نمبر 119. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم نے قرآن کے حوالے سے ہم نے صداقت کی وضاحت کر دی. اس کے بعد ہم حوالہ دیں گے حدیث کا. پھر ہے جی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صاف گوئی پر خوش ارشاد ربانی. ہم صرف یہ لکھنا نہیں ہے، ہم یہ لکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف گوئی کے بارے میں فرمایا، ارشاد فرمایا. کیا ہے اس کا ہم نے ترجمہ لکھنا ہے. سچ نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. سچ نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. پھر ہم لکھیں گے ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ امانت میں خیانت کرتا ہے. ٹھیک، آپ نے 2 حدیثوں کے حوالے دینے ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے آپ نے قرآن کا حوالہ دینا ہے، قرآن کے بعد آپ نے 2 احادیث کا حوالہ دینا ہے. اپنے ان کو ضرور یاد کر لینا ہے اور پھر اس کے جواب میں لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں سوال نمبر 3 کی طرف. جی اب دیکھیں سوال نمبر 3 میں کیا ہے، لکھیں گے سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 ہے جی صداقت کی اقسام کون سی ہیں؟ صداقت کی اقسام کون سی ہیں؟ یہ ہمارا سوال نمبر 3 ہے. آئیں دیکھیں کتاب میں اس کا کیا جواب ہے. جی دیکھیں سوال نمبر 3 کا جواب صداقت کی اقسام. تو آپ کیسے شروع کریں گے؟ سچائی کی یا صداقت کی 3 بڑی اقسام ہیں. صداقت کی 3 اقسام ہیں. پہلا ہے جی زبان کی صداقت، اور پھر ہم کیا لکھیں گے جی اس میں آپ کیا لکھیں گے، مسلمان کبھی جھوٹ بول کر اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرتا. یہ صداقت کی عام یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لکھیں گے مسلمان کبھی جھوٹ بول کر اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرتا. وعدہ پورا کرنا اور قول و قرار کو نبھانا بھی اسی قسم میں شامل ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا پہلی قسم. اس کے بعد ہے دل کی صداقت. دل کی صداقت میں آپ لکھیں گے دل کی صداقت یہ ہے کہ جو انسان کی زبان پر ہو وہی دل میں ہو. بس کافی ہے اتنا. کیا ہے؟ دل کی صداقت یہ ہے کہ جو انسان کی زبان پر ہو وہی دل میں ہو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ لکھیں گے نمبر 3 پر ہے صداقت عمل. صداقت عمل آپ یہاں سے لکھیں گے کہ صداقت عمل سے مراد عمل کی وہ سچائی ہے کہ انسان زندگی میں جو کرے محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کرے. یعنی صداقت عمل سے مراد عمل کی وہ سچائی ہے کہ انسان زندگی میں جو کرے محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اس کا سوال نمبر 3 کا جواب. آپ پہلے لکھیں گے زبان کی صداقت، پھر دل کی صداقت کی تھوڑی سی کو ایکسپلین کریں گے، اور اس کے بعد صداقت عمل کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے. تو بچوں آپ کا جو ہے یہ اس چیپٹر بھی مکمل ہو گیا. اب آپ اپنا ہوم ورک لے لیں. جی آپ کی جو ڈائری ہے وہ ہے گھر کا کام جو ہے وہ یہ ہے طہارت کے متعلق، جو کہ ہم چیپٹر پڑھ چکے ہیں. طہارت کے متعلق قرآن آیت اور حدیث یاد کرنی ہے آپ نے. یہ آپ کے زبانی سلیبس میں شامل ہے. طہارت کے متعلق قرآن آیت اور حدیث آپ نے یاد کرنی ہے. یہ دیکھیں جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے. دیکھیں آپ کی کتاب میں طہارت کے متعلق، صفائی کے متعلق 2 جو ہیں قرآن آیات ہیں جو آپ چاہیں اس میں سے ایک آپ یاد کر لیں. فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ یعنی ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو صاف پاک رکھیے. یعنی کہ یہ آپ قرآن آیت یاد کر سکتے ہیں. یا کہ نمبر 2 پر بھی ایک آیت موجود ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. چاہے آپ پچھلی والی یاد کر لیں یا یہ یاد کر لیں، یا آپ کی مرضی، ان میں سے ایک آپ یاد کر لیں. دونوں یاد کر لیں گے ویسے بھی آپ کو اس میں لکھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. اور حدیث میں آپ یاد کریں گے ایک ہی حدیث موجود ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی یعنی صفائی ایمان کا حصہ ہے. یہ دونوں آپ نے یاد کرنی ہے. ایک حدیث یاد کر لیں اور ایک قرآن آیت یاد کر لیں جو کہ آپ کے زبانی سلیبس میں موجود ہے. تو بچوں اپنا خوب خیال رکھیے گا، چھٹیوں کو انجوائے کیجیے. ٹھیک ہے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.